اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ ہماری سیرت کا 7واں سیشن ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں پہلا وہ حصہ جو نبوت ملنے سے پہلے کا مکی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر نبوت کے بعد کا مکی دور، اور پھر ہجرت کے بعد مدنی دور۔ اور ابھی تک ہماری سیرت کا وہ حصہ چل رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا سیرت کا حصہ ہے، اور اس حصے میں سے اب تک ہم نے پڑھ لیا ہے مکہ کی ابتدا اور عرب کا کلچر وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور اس وقت ہونے والے معجزات، حضرت حلیمہ سعدیہ کی کسٹڈی اور ان کے ساتھ پرورش کا وقت، والدہ عبد المطلب اور ابو طالب کے ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے سال، شام کا سفر اور بحیرہ راہب کا واقعہ جس کے بارے میں نے خاص طور پہ آپ کو سند کے متعلق کچھ چیزیں بتائی تھی، حرب الفجار یا فجار کی جنگیں اور حلف الفضول، یہ سب چیزیں الحمدللہ اب تک ہم سیرت میں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا وہ حصہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بھرپور جوانی میں تھے، یعنی جو ہم نے آخری سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 20 سال تھی جب حلف الفضل کا معاہدہ ہوا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا۔ اور اب ہم پڑھیں گے وہ حصہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہے 24 یا 25 سال، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا سال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 24 یا 25 سال تھی، شادی کا سال تھا ان کی، شادی کس کے ساتھ ہوئی، کس طرح ہوئی، اور اس سے ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ یہ تمام باتیں آج ڈسکس ہوں گی اس سیشن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، کبھی کسی کی کبھی کسی کی، ٹھیک ہے، کبھی کسی کی 2-3 بکریاں لے گئے چرانے کے لیے، کبھی کسی کی 4-5 بکریاں لے گئے چرانے کے لیے، اور پھر جب کسی کی بکریاں صبح صبح لے کر جایا کرتے تھے تو شام تک گھر کو واپس لوٹا کرتے تھے، اور پھر انہیں اس دن کی اجرت دے دی جاتی تھی، یعنی روز کے روز اجرت مل جاتی تھی، ڈیلی ویجز کی بیسس پر یہ کام ہوتا تھا۔ حضرت ختیجہ کی بہن جن کا نام حالہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کیا اور آپ کو 3-4 دن کا ٹھیکہ دیا کہ میری بکریاں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا جس کا نام سیرت میں نہیں ہے۔ حالہ جو ختیجہ کی بہن ہے، انہوں نے ان دونوں کو ٹھیکہ دے دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوست کو، اور کہا کہ آپ لوگ شام میں آ جانا اور اپنی اجرت لے لینا۔ جب اجرت یا مزدوری لینے کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوست سے کہتے کہ جاؤ تم چلے جاؤ اور میری بھی اجرت لے آؤ، مجھے عورتوں کا سامنا کرنے میں حیا آتی ہے۔ I don't want to confront females۔ اور یہ بات اس زمانے کی ہو رہی ہے جو دور جاہلیت تھا، جس زمانے میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب ہے کہ میں بہت شرماتا ہوں، اس لیے مجھ سے تو بات ہی نہیں ہوتی، تم جا کر میری اجرت بھی لے لو اور اپنی بھی لے لو۔ پھر 2 دن تک ایسا ہی ہوا، اور پھر تیسرے دن کیا ہوا کہ جب ان کا دوست اجرت لینے کے لیے گیا حالانکہ گھر پہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنی بہن کے ساتھ تھی۔ خدیجہ نے پوچھا کہ آپ 2 آدمیوں کی اجرت کیوں لے رہے ہیں؟ تو حضرت خدیجہ کی بہن حالہ نے بتایا حضرت خدیجہ کو کہ ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی کام کرتا ہے، یہ اس کی بھی مزدوری لیتا ہے اور جا کر اسے دے دیتا ہے۔ خدیجہ نے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ حالہ نے کہا کہ وہ بہت ہی شرمیلے انسان ہیں، جس وقت میں نے ان کو ٹھیکہ دیا تھا میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ یہ بہت ہی شرمیلے شخص ہیں، اور میں نے پورے عرب میں ان کے جیسا با حیا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ کے دل میں کچھ آیا، دل میں کچھ طے ہوا۔ یہ خدیجہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی غائبانہ جو ہے وہ تعارف کہہ لیں آپ ہو رہا ہے۔
ایسے ماحول میں ایک ایسا شخص ہونا جہاں ایک آدمی بھی قابل ذکر نہ تھا، اور ایسے ماحول میں ایک نوجوان کے بارے میں ایسی بات سننا، ظاہر ہے کہ دل میں خیال آئے گا کہ آخر یہ کون شخص ہے جو اتنا باحیا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت خدیجہ بھی بہترین اخلاق کی مالک تھی۔ حضرت خدیجہ نہایت ہی نیک سیرت اور مکہ کی شریف ترین خاتون تھی۔ ان دنوں عورتوں کے حقوق وغیرہ نہیں تھے، اس زمانے میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، یوں کہہ لیں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بہت برا حال تھا۔ اس زمانے میں بھی یہ وہ خاتون تھی جن کی 2 بار شادی ہوئی تھی، دونوں بار ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ ان کے باپ نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنا خیال خود ہی رکھا کرتی تھی، مگر بہت امیر، خوبصورت اور اثر و رسوخ رکھنے والی اور کئی امیر لوگوں سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین، یہ خاتون تھیں، سوری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی معزز ترین خاتون، خوبصورت عقل مند خاتون میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کے لیے ابو لہب، ابو جہل جیسے سرداروں کے رشتے بھی آئے جو انہوں نے اپنے لیے رد کر دیے۔ خود اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالتی تھی اور ایک بہت ہی امانت دار تاجر کی تلاش میں تھی۔ ان کے لیے جو لقب مکہ میں بولے جاتے تھے وہ تھا طاہرہ یا طیبہ، اور خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یہ مشہور تھی۔ باپ کی طرف سے ان کو وراثت میں بہت دولت ملی تھی، اور وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو تجارت کے ذریعے ان کا سامان شام لے جائے اور سامان سے تجارت کرے، اور پھر جو بھی منافع ہو وہ لا کر ان کو دے دے، تاکہ وہ ایسا کرنے والے کو اس کی اجرت بھی دے دیں اور ان کا کاروبار بھی چلتا رہے۔ لیکن ان کو تلاش تھی بہت ہی بااعتماد بندے کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں اگر آپ نے کسی ایرے غیرے کو اپنا سامان پکڑا دیا تو وہ تو لے کے رفو چکر ہو جائے گا، تو بہت ہی قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی۔ اور پھر یہ اپنی بہن والے واقعے کے بعد حضرت خدیجہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ جو میری بہن نے جس کو بکریاں چرانے کا ٹھیکہ دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میں اس کام کے لیے رکھوں گی، اور یہی شخص میرے تجارتی مال کو سیریا یعنی شام کی طرف لے کر جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا اس کام کے لیے، تو اس دور میں بھی ایک معاہدہ کیا جاتا تھا کہ آپ کتنے وقت کے لیے میرے لیے کام کریں گے، کہاں جائیں گے، کتنا عرصہ لگے گا، میرے مال میں سے کاروبار کس طرح کریں گے، یہ سارا کچھ اس معاہدے میں جو ہے وہ موجود ہوتا تھا، اور پھر جتنے وقت کا معاہدہ کیا جاتا تھا اس کے بعد اس کام کی اجرت دے دی جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیں، بکریاں چرانے سے کاروباری رہنماؤں کے کارواں تک ملازمت میں ترقی ہو رہی ہے، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے دل سے اس آفر کو قبول کیا، اور اب قافلہ روانہ ہو رہا ہے شام کی طرف، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے حضرت خدیجہ کے بہت ہی پرانے غلام جن کا نام میسرہ تھا۔ اب جب یہ تجارت کر کے واپس آئے تو ظاہر ہے واپسی میں ہر قافلے کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، لیکن حضرت خدیجہ کے اونٹ دگنے ہو گئے تھے، اور آج تک کا یہ سب سے بڑا اور زبردست منافع تھا۔ اور جو ان کا غلام تھا مائسرہ، جو اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا، ہائے میرے اللہ، کیا ہی اچھا آدمی ہے، آپ نے میرے ساتھ کس شخص کو بھیج دیا، کیا دیانت دار، امانت دار، کیا انداز ہے کاروبار کا، میں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا، منافع بھی دگنا ہو گیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا، اور حضرت خدیجہ نے بھی اس بات کو نوٹ کیا کہ واقعی منافع دگنا ہوا ہے۔ اور حضرت خدیجہ جو کہ پہلے بھی اس بندے کی تعریف سن چکی تھی سے اپنی بہن سے، اور اب وہ واپس تعریف سن رہی ہے اپنے غلام میسرہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ میں صادق اور امین کے نام سے تو پہلے ہی مشہور تھے۔ جب کسی میں اتنی خوبیاں ہوں تو دل کا اس کی طرف کھنچے جانا فطری بات ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہونے میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کا دل کسی آدمی کی طرف مائل ہو گیا تو ایسا ممکن ہے کہ کسی مرد کی طرف مائل ہونا اپنے عمر کے کسی حصے میں، لیکن مائل ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو، اس احساس کو، اس فیلنگ کو آگے کس طرح لے کر چلیں گے۔ خدیجہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح معاملے کو آگے بڑھایا جائے، اور شادی کی یہ خواہش اپنے دل میں رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی اس طرح کی تعریفات کو سننے کے بعد، لیکن ظاہر ہے کہ ایک کلچر ہے کہ کسی شخص کا درمیان میں ہونا ضروری ہے جو اس بات کو آگے تک لے کر جائے، آگے پہنچائے، اور رشتہ کس طرح سے آگے بڑھے، اور کیونکہ رشتہ تو آتا بھی لڑکے کی طرف سے ہے تو کوئی بیچ میں بات کرنے والا بندہ چاہیے تھا۔ اس طرح ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے، اور اس طرح پہلے وقتوں میں بھی ہوتا تھا
تو ہوا کیا کہ مکہ میں بھی جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا رشتے والی انٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح کی ایک عورت تھی مکہ میں جن کا جو نام تھا وہ نفیسہ تھا، اور وہ اس زمانے کی نا میچ میکر تھی، کافی بوڑھی خاتون تھی، مکہ میں کافی لوگوں کو جانتی تھی اور کافی لوگوں سے ان کا ملنا جلنا تھا، جیسے کوئی محلے کی خالہ وغیرہ ہوتی ہے نا جو سب کی خبر رکھتی ہے، اس طرح کی خاتون آپ ان کو سمجھ لیں کہ وہ سب کی خبر رکھتی تھی، سب کو جانتی تھی۔ حضرت خدیجہ جو ہے وہ نفیسہ کے پاس جاتی ہیں اور جو ہے حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان خاتون کے پاس جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے اپنی پسندیدگی کا اور شادی کی خواہش کا جو ہے وہ اظہار کرتی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو خاتون تھی نفیسہ نامی، یہ جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور جا کر ان سے پوچھتی ہیں آپ کی عمر 25 سال ہے اور آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ دیکھیں ہمارے یہاں جب کسی لڑکے کی عمر 25 سال ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو شادی کی عمر آئی ہے، یعنی ابھی تو آگے جائے گا، پڑھے گا، کاروبار سیٹ کرے گا، گھر بار سیٹ کرے گا، اور سیٹل ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ اس کی عمر کوئی 30 35 سال ہو جاتی ہے۔ جبکہ عرب میں جو شادیاں تھیں وہ 15 یا 16 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی تھی، یعنی یہاں لڑکا بالغ ہوا اور وہاں شادی ہو جایا کرتی تھی، اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تو 25 سال تھی، جو کہ عربوں کے مطابق آلریڈی مطلب وہ لیٹ ہو گئے تھے شادی کرنے میں نا، ان کے مطابق تو ابھی تک ان کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، تو ان کو تو دیر ہو گئی تھی، تو انہوں نے اب تک شادی نہیں کی۔ تو نفیسہ ان سے پوچھتی ہیں بھائی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصومانہ جواب دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھ سے شادی کون کرے گا؟ مجھے تو میں تو چرواہا ہوں، میرے پاس تو کوئی دولت پیسہ نہیں ہے، میرے والدین نہیں ہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے۔ تو نفیسہ ان سے کہتی ہیں اگر ختیجہ تم سے شادی کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت حیرانی ہوئی، وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ معزز ترین خاتون مکہ کی وہ مجھ سے شادی کریں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیرت کا اظہار کیا، کوئی جواب نہیں دیا، بس شرم اور حیا کا وہ پیکر تھے، اور پھر خاموشی سے جو ہے وہ حیرانگی کا اظہار کر کے چلے گئے۔ تو نفیسہ نے سمجھا کہ یہ ان کی طرف سے ہے، بس ہاں ہے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ آپ سے شادی کریں گی۔ حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب اس تجویز کو لے کر خدیجہ کے گھر گئے اور معاملہ طے پا گیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اچھا دیکھیں اب یہ جو عمر کا معاملہ ہے، خاص طور پہ حضرت خدیجہ کی عمر کا، اس میں جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ صرف اور صرف ایک کمزور روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، جبکہ ہم بچپن سے اپنی اسلامیت کی کتابوں میں اور سب جگہ یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ لیکن دو روایتیں ہیں۔ آپ سب نے سنا ہوگا ابن کثیر کا، جو کہ بہت زیادہ زبردست مانے جانے جو ہے وہ تفاسیر لکھنے والے ہیں، ہی واز اے لیجنڈ ان تفسیر۔ اور دوسرا ابن اسحاق، یہ وہ بندے ہیں جو بیسیکلی اوریجنیٹر ہیں سیرہ کے، یعنی سیرت کی شروعات میں جو بیسٹ کوالیفیکیشن ہے وہ ان کی ہے۔ اور ان دونوں کے مطابق ان دونوں کا یہ ماننا ہے کہ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال نہیں تھی، اور ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ جبکہ کمزور روایتوں کے اندر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ اب اگر بات کی جائے کوالیفیکیشن کے حساب سے تو یہ جو کمزور روایتیں ہمیں ملتی ہیں ان کا نام مولانا وائد جو ہے وہ شاید آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت اس لیول کی نہیں ہے جو ابن کثیر اور ابن اسحاق سے ملتی ہے۔ اس بات کو بایولوجیکلی اس طرح ثابت کیا گیا ان لوگوں کے تھرو کہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، جس میں سے 2 بیٹوں کا انتقال تو بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، اور 4 بیٹیاں تھیں جن میں رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ، ٹھیک ہے۔ 2 بیٹے جو تھے وہ کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اگر حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اپنی شادی کے وقت، تو اس بارے میں بھی ابن اسحاق صاحب لکھتے ہیں کہ پھر ممکن نہیں تھا کہ 40 سال کے بعد ان کے 6 بچے ہوتے۔ بایولوجیکلی اٹ از ناٹ پاسبل کہ اگر ایک ایک سال سے ان کے فرق سے ان کے یہاں اولاد ہوئی تو ان کے 6 بچے ہوتے 40 سال کی عمر کے بعد۔
تو وہ یقیناً 40 سال کی نہیں تھی بلکہ جوان تھی، اور ابن اسحاق کے مطابق 28 سال ان کی عمر تھی۔ اچھا دیکھیں، ان کی عمر جتنی بھی تھی اس سے سیرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے یہ ماننا چاہیں آپ لوگ کی 40 سال تھی تو ٹھیک ہے، 40 سال مان لیجئے۔ آپ لوگ ابن اسحاق جو کہ بڑے تفسیر کے اور اوریجنیٹر ہیں سیرہ کے، ان کے مطابق چلنا چاہیں تو ان کی عمر پھر 28 سال تھی، کیونکہ ابن اسحاق نے کہا کہ ایک شادی کے بعد 6 بچے ہوئے تو 40 سال کے بعد ممکن نہیں۔ اس پوری بات کو بتانے سے سیرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف آپ کے علم میں لانے کے لیے میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 15 سال جو گزارے نا نبوت سے پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی شادی ہونے سے لے کر اور نبوت ملنے تک، درمیان میں 15 سال کا عرصہ موجود ہے، کیونکہ نبوت کے بعد تو مشکل دن شروع ہو گئے تھے نا، ہر دن ایک نئی پریشانی، ایک نئی آزمائش، ایک نئی مشکل۔ وہ دن تو آسان نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس میں لوگوں کی باتیں سننی پڑی، تانے سننے پڑے، کیا کچھ نہیں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا۔ دیکھیں، حضرت ختیجہ مالی طور پر بہت مضبوط خاتون تھی، یعنی مالی پریشانی تو ان سے شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت خدیجہ سے ان کی 6 اولادیں بھی ہوئیں، تو یہ جو وقت تھا یہ ان کی زندگی کا بہترین فیملی ٹائم تھا، بہت ہی پرسکون لمحات تھے، بہت ہی بہترین وقت تھا۔ اب ایک کرٹیسزم ہے جو مشرکین اور کفار کی طرف سے سامنے آتا ہے، ایک تنقید ہے جو سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 یا 11 شادیاں کی ہیں، تو لوگ اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے جو نبی ہیں نا انہوں نے تو 9 یا 11 شادیاں کی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کو تو شوق ہے شادیاں کرنے کا۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کے نبی کو شادیاں کرنے کا شوق ہے، اور اس طرح کی بات کرتے تھے اس وقت کافر اور غیر مسلم مشرکین وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی جب ان کی عمر 25 سال تھی، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی جب ان کی عمر 25 سال تھی، اور دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جب ان کی عمر 50 سال تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بندے کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں، وہ 25 سال کی عمر میں ہوتے ہیں یا 50 سال کی عمر میں زیادہ ہوتے ہیں؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذباتی طور پر اپنی بھرپور جوانی میں تھے، عمر کے بہترین حصے میں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ آپ سے عمر میں بڑی تھیں اور بیوہ تھیں، ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت ختیجہ کی زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کوئی شادی نہیں کری، یعنی 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی، اور یہ خود اس بات کا ثبوت ہے، یہ جواب ہے غیر مسلموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کوئی شوق کے طور پر نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کی ہیں، اور ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیچلر لائف میں، اپنی بھرپور جوانی میں ایک شادی کی، وہ بھی ان خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ ان سے عمر میں بھی بڑی تھی۔ تو یہ جو تنقید تھی اس کا یہ جواب تھا غیر مسلموں کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں اور دوسری 50 سال کی عمر میں ہوئی، بعد میں باقی شادیاں اللہ کے حکم سے ہوئیں، اور ان سب میں حکمت پوشیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں۔ پہلا بیٹا ان کا قاسم، دوسرا بیٹا عبداللہ، پھر بیٹی زینب، ام کلثوم، رقیہ، اور پھر فاطمہ۔ یہ 6 اولادیں تھیں حضرت خدیجہ سے، ان میں سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ان کے بیٹے قاسم تھے، ان کا 6 یا 7 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تقریباً، یہ قاسم جو تھے ان کی عمر اتنی تھی کہ وہ اونٹوں کو اور بکریوں کو چرا سکتے تھے، اور ان کا اس ایج میں انتقال ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا، عبداللہ، جو کہ بچپن میں نومولودگی کی حالت میں ہی تھے جب ان کا انتقال ہو گیا، پیدائش کے فوراً بعد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے بیٹے جو کہ حضرت ماریہ سے تھے، ان کا انتقال بھی بچپن ہی میں نومولودگی میں ہوا۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا؟ اس کا جواب بھی آپ کو دیتی ہوں، لیکن ذرا پہلے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔
سیرت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے پیار و محبت کے لمحات بہت زیادہ درج ہیں، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمحات اتنے درج نہیں ہیں۔ جب دیکھیں، اس کی بہت بڑی بیسک وجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ نبی تھے، ان پہ نبوت آ چکی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام لمحات ایز حدیث کے طور پہ جو ہے وہ درج کیے گئے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا ہوا وقت تھا، وہ فیملی ٹائم تھا، وہ پرسکون زندگی تھی، وہ اس لیے ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے درج نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 15 سالوں میں نبی نہیں تھے نا، ورنہ شاید کہ یہ سب ساری ڈسکشن سے زیادہ جو ہے نا وہ لمحات کیپچر ہوتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ داریوں سے آزاد تھے، بہترین زندگی انہوں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے شادی کر کے کیا فائدہ ہوا، اس میں کیا حکمت اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تینوں بیٹے تھے، ان کا انتقال کیوں ہو گیا، کیوں کوئی بھی بیٹا جو ہے وہ ان کا نہیں جیا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس والے عرصے میں جو 15 سال کا عرصہ تھا نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا، اس درمیان میں اور کون سا واقعہ پیش آیا۔ دیکھیں، قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی اور مہر نبوت ہیں۔ اب اس کی کیا حکمت ہے، آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وجہ نمبر 1 یا پہلی حکمت، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آدمی کے باپ ہوتے تو نبی کی وفات کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اب نبی کا بیٹا ہی نبی ہوگا، کیونکہ نبی کی وفات کے بعد کچھ فتنے اس طرح کے اٹھے تھے کہ کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا نبی کے انتقال کے بعد، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک کیفیت ہے، عام طور پر قریش کا ایک کانسیپٹ تھا میل ہیرارکی کا، یعنی آدمی سے آدمی کے اندر اندر جو ہے نا وہ سرداری منتقل ہوتی ہے، یعنی اگر باپ سردار ہے تو بیٹا بھی ہوگا۔ اس کو مردانہ درجہ بندی کہتے ہیں، یعنی باپ لیڈر ہوگا تو بیٹا بھی لیڈر ہوگا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا کہ باپ کے بعد بیٹا بھی سرخرو ہوگا۔ عرب میں ایک ثقافت تھی کہ جانشینی باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ بول سکتے تھے کہ آپ کے انتقال کے بعد اب نبی ان کے بیٹے ہوں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ختم نبوت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے سیلڈ کر دینی تھی پروفیسی اللہ تعالیٰ نے۔ تو قرآن کی آیت کے آخری میں، سورہ احزاب کی اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صرف اللہ کے نبی تھے اور وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اس بات کو بالکل پکا کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے ان کا کوئی بھی بیٹا جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے کسی بھی بیٹے کو جوانی کی عمر تک جانا ہی نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے ہی کیوں؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ جب یہ بات طے تھی کہ کوئی بھی بیٹا جوانی تک نہیں جا سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹے ہی کیوں دیے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وجہ نمبر 1، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹے انعام کے طور پہ دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں باپ اور بیٹے والا تعلق بھی جو ہے وہ انجوائے کر لیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس دنیا کے اندر کچھ ہی وقت ہے، کچھ ہی سال ہیں، تو اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک تعلق جوڑ لیں، ایک بانڈنگ پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، جن تینوں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ جن بچوں کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے پترا بنتے ہیں، یعنی وہ اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں انتظار کرتے ہیں کہ ہم تو آ گئے اور اب ہمارے والدین جنت میں آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دنیا میں آنے کی وجہ سے
اور اس دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بیٹوں کے ساتھ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کا بن گیا۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابراہیم بھی ہوں گے، عبداللہ بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے۔ بھلے دنیا میں انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کچھ ہی عرصہ گزارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق بنا دیا، اور اب یہ تعلق انہیں تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ اب ایسا ہونے کی کیا حکمت تھی؟ وجہ نمبر 2، نبی خود فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء مشکلوں سے گزرے ہیں، کیونکہ انبیاء بہترین انسان ہیں، اور انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کی زندگی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ یہاں یہاں دیکھیں، یعنی مسلمان ہو کر ہم نے اللہ سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اب میں ایک عام زندگی نہیں جیوں گا، بلکہ میری جو دنیا ہے نا وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ جس سے اللہ نے منع فرما دیا میں اس سے رک جاؤں گا، جس کو اللہ نے کہا ہے کرو وہ میں کروں گا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی ساتھ ساتھ مومن بھی ہوگا تو سبحان اللہ، لیکن تو معاملات اور سخت ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے زندگی قید خانے کی طرح ہے، اور پھر اگر آپ مسلمان ہونے کے ساتھ مومن بھی ہیں اور اگر آپ اللہ کی بات ماننے والے بھی ہیں تو پھر تو آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں نا وہ تھوڑے ٹیڑھے اور تھوڑے سخت تو ضرور ہوں گے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنی آپ کی لائف جو ہے وہ آزمائشوں کا شکار تو ہوگی۔ دیکھیں بھائی، کیونکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں دے کیا رہا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات دینا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں، مومنوں میں سب سے بہترین شخص۔ قرآن میں ذکر ہے حضرت یوسف کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت یونس کا۔ آپ مجھے بتائیں کیا ان سب کی زندگیاں بہت آسان تھی یا بہت مشکل تھی؟ یوسف علیہ السلام جن کو 10 بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، مصر کے بازاروں میں بکے، 30 سال جیل میں گزارے قیدیوں کی طرح، یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ کوئی آسان زندگی ہے یا مشکل زندگی ہے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، بتائیں یہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں قوم سے نکال دیے گئے، آگ میں پھینکے گئے، کیا کچھ نہیں انہوں نے سہا؟ کیا کچھ ان پر آزمائش نہیں آئی؟ آپ بتائیں یہ آسان ہے یا مشکل زندگی ہے؟ مشکل ترین زندگی تھی ان لوگوں کی۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے جتنے قریب ہوں گے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ ان زندگی میں آنے والی مشکلات کے لیے، ان آزمائشوں کے لیے تیار رہے، ان سے گھبرائے نہیں، کیونکہ یہ مشکلات ہی سیڑھی بنتی ہیں اور انشاءاللہ بنیں گی جنت میں اعلیٰ مقام کی۔ اور پھر اگر ہم بات کریں کہ تمام کے تمام انبیاؤں میں سب سے بہترین انبیاء کون ہیں، تو وہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاؤں میں بہترین، جن کو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب اللہ، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جس سے اللہ کو عشق ہو، اور اللہ کو کتنا عشق ہے اپنے نبی سے کہ انہوں نے انہیں حبیب اللہ کا لقب دیا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کیسی بنائی؟ آسان بنائی یا مشکل بنائی؟ بچپن میں ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، بیٹوں کا انتقال ہوا، کتنی ہی ایسی مشکلات ہمارے پیارے نبی نے دیکھی۔ ایک شخص کے لیے ایک المناک لمحہ ہوتا ہے جب اس کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اس پوری دنیا میں تنہ تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ ایک بچے کے لیے سب سے دردناک لمحہ ہوتا ہے، اور کسی والدین کے لیے سب سے المناک اور درد بھرا لمحہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کا انتقال اس کے سامنے ہو جائے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفنایا ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بھی یہ لمحات محسوس کیے۔ ان کی والدہ کا انتقال، والد کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، اور پھر جب ان کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی اور ان کی اولاد ہوئی اور بیٹے پیدا ہوئے تو پہلے ایک کا انتقال، پھر دوسرے کا، اور پھر تیسرے کا، اور ان سب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ یہ کیسا مشکل کام ہے، ایک والد کے لیے کتنی تکلیف کا کام ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بیٹیوں کی تو 3 جوان شادی شدہ بیٹیاں، جن میں سے ایک کی عمر 21 سال، ایک کی 25 سال، ایک کی 28 سال تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود دفنایا۔ چھوٹی بیٹی جو تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا، آپ کے انتقال کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ حضرت فاطمہ کے انتقال کی خبر ان کو موصول ہو چکی تھی، اور انہوں نے جو ہے یہ بات حضرت فاطمہ کو بتا بھی دی تھی کان میں کہ تمہارا انتقال میرے بعد، یعنی میری زندگی سے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ یعنی
चौथी बेटी भी, आप देखें, चौथी बेटी के भी बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था। यानी जितनी भी औलादें थी, सबके इंतकाल का जो ये गम था, जो एक दर्द था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था, उन्होंने उसको महसूस किया। अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी शख्स की जिंदगी में इसकी 7 औलादों का, 6 औलादों का इंतकाल हो जाए, तो क्या इस शख्स के अंदर और कोई गुंजाइश मजीद बाकी रहेगी किसी दुख को उठाने की? क्या किसी भी सब्र को और मुश्किलात को बर्दाश्त करने की उसके अंदर कैपेसिटी रहेगी? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो मुश्किलात आई, इनमें सिर्फ और सिर्फ इनकी औलादों का इंतकाल तो नहीं है ना। इनकी मुश्किलात का तो समझ लें आप, ये जो इनकी औलादों के इंतकाल का गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया, ये तो इनकी टोटल मुश्किलात का 5% है, सिर्फ 5%। उन्होंने तो हर दिन ताने सुने, हर दिन लोगों की बातें सुनी, अपनी बीवियों पर उल्टे सीधे इल्जामात सुने। नबुव्वत का काम करना ये क्या आसान बात है? ये इंतहाई मुश्किल बात है। जो भी जिंदगी का हिस्सा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबुव्वत के बाद था, वो इंतहाई मुश्किल था। फिर इसके अलावा गुर्बत भी होना, घर में रोटी के मसाइल भी होना। हमारे यहाँ तो हर किसी की जिंदगी में कोई एक या दो मसले होंगे ना, कि कहीं जॉब के मसले होंगे, कहीं किसी के घर में कोई इंतकाल हो गया होगा, कहीं किसी घर के में किसी के वालिदैन नहीं होंगे, किसी के वालिदैन की कोई किसी औलादों का इंतकाल हो गया होगा, कोई ना कोई एक आध मसला हर किसी के साथ दरपेश है। अल्लाह ताला ने इन मुश्किलात को बांटा हुआ है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तो खाना पीना भी नहीं, बच्चों का भी इंतकाल हुआ, पूरी सोसाइटी से तरह तरह की बातें भी सुनी, तबलीग भी करनी है, जंगे भी करनी है, इसके बाद नब्वत जैसे भारी तरीन काम को भी सर अंजाम देना है। बताएं कि क्या कोई ऐसी शख्सियत दुनिया में हो सकती है? हो सकती है? बताएं आप लोग मुझे। इसी बातों से, इन्हीं चीजों से समझ आता है क्यों वो सबसे आला, अफजल और बेहतरीन शख्सियतों में उनका शुमार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फिरदौस में भी वो मकाम देना है जो अर्शे इलाही के सबसे करीब हो। और जाहिर है क्योंकि वो सबसे अफजल, आला और बेहतरीन थे, तो इनकी मुश्किलात भी बहुत ज्यादा थी। खुद नबी की रिवायत है कि जितने भी अंबिया को जितनी भी मुश्किलात आई, जितने भी अंबिया को जितनी भी मुश्किलात आई, अगर वो तमाम मुश्किलात को एक पलड़े में डाल दिया जाए, उन तमाम मुश्किलात को एक पलड़े में डाल दिया जाए और मेरी मुश्किलात को एक पलड़े में डाल दिया जाए, तो वो मेरी मुश्किलात सब पर भारी होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इस हवाले से। इस सब के होने की एक वजह तो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने बनाना था, और फिर इनके दर्जात को अल्लाह ताला ने बुलंद करना था। और एक वजह और भी थी इन सब के होने की, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शुक्रगुजार बंदा बनकर रहना रहना था। आप मुझे बताएं कि हमारी जिंदगियां जब बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, यानी पैसा हो, औलाद हो, घर बार हो, कोई गम परेशानी ना हो, शादी भी हो, बच्चे भी हो, और इसके बरक्स एक ऐसा बंदा जिसके पास रोजगार ना हो, शादी के मसाइल चल रहे हो, जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हो, औलाद के गम हो, तो मुझे बताएं कि अल्लाह से मांगने की हाजत किस में होगी? पहले वाले उस शख्स में जो बिल्कुल वेल सेट है, या दूसरे वाले में? जाहिर है कि दूसरे वाले में होगी। यानी इंसान का आम तौर पर इखलाक ऐसा है, इंसान का नेचर, उसकी फितरत ऐसी है कि जब जिंदगी सीधे रास्ते पर होती है ना, स्मूथली चल रही होती है, सारी चीजें उसे मुयस्सर होती हैं, तो वो बहुत कम शुक्रगुजार होता है। अगर अल्लाह ताला हम में से हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ जो है वो देता है, कोई आजमाइश, कोई परेशानी, तो अल्लाह ताला से फिर हम मांगते हैं। अगर हमारी जिंदगियां 100% परफेक्ट होंगी ना, तो शायद हम अल्लाह से मांगना ही छोड़ देंगे, हम शुक्रगुजार होना ही छोड़ देंगे। इसीलिए अल्लाह ताला जिंदगी को थोड़ा सा टेढ़ा बना कर रखते हैं। हमें तो लग रहा होता है कि हमें दुनिया की हर चीज मिल जाए, लेकिन हमें नहीं पता कि जो चीज हमें महबूब हो वो हमारे लिए शर हो, और जो चीज हमारे हक में बेहतर हो वो हमारे लिए जो है वो शर हो। और कोई चीज ऐसी जो हमारे लिए शर हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें कोई हिकमत बेहतरी की पोशीदा कर रखी हो। ये सब चीजें तो अल्लाह ताला को पता है, हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इम्तिहान रखते हैं, ताकि इन इम्तिहानात की वजह से बंदा अल्लाह से जुड़ा रहे।
کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو شوہر کا، کسی کو بیوی کا، سب کو اپنے اپنے مسئلے ہیں، لیکن یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے رکھنے کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بنا کسی شک و شبہات کے ہمیشہ ہی لگا رہتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، چاہے ان کو یہ چیزیں دی جاتی دنیاوی یا نہ دی جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ سے تعلق والی بات خاص طور پہ ہم انسانوں کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو تو دنیا میں کچھ ملتا نہ ملتا ان کا دل تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار بندہ جو ہے وہ بننا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شاکر بن کے رہوں۔ میرا دل ہر وقت اللہ سے جڑا رہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا کہ نبی کا تعلق ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رہے، نبی کی زندگی کا ہر دن ہر لمحہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ان کے دل میں کوئی تیر لگے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملے۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس قدر مشکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو خوبصورت لمحات تھے وہ کون سے تھے؟ دیکھیں، جب حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہ 15 سال کا عرصہ جب تک نبوت نہیں آئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کے بڑے پرسکون لمحات تھے۔ دیکھیں، سورہ دوحہ جو ہے قرآن پاک کی سورہ دوحہ کی آیات میں ان آیات میں الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالن فہدا ووجد کا عائلن فاغنا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا تو پھر ہم نے آپ کو سہارا نہیں دیا تھا؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابو طالب کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا تھا؟ جب آپ کو جو ہے ہم نے غربت میں پایا، مالا مال نہیں کر دیا تھا؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد سے ضرورت ہی ختم ہو گئی تھی کمانے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیبلشڈ ہو گئے تھے، اور پھر ان کو موقع ملا غار ہرا میں جانے کا، سوچنے کا، فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، اور پھر وہ لمبے لمبے عرصے جایا کرتے تھے غار ہرا کی طرف۔ تو حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کی جو بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھیان لگے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ غار ہرا میں جائیں، وہاں پر سوچیں اللہ کے بارے میں، اور یہ سب کچھ حضرت خدیجہ سے شادی کر کے ممکن ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پورے سوسائٹی سے الگ ہو کر وہاں پر اپنا وقت گزارتے، اور پھر یہی وجہ بنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا۔ حضرت خدیجہ کا قصہ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت خدیجہ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی رہیں گی پوری مکی زندگی کے اندر، کیونکہ بہت سارے ان کے واقعات ہیں، بہت ساری ان کی قربانیاں ہیں۔ شی واز دا گریٹسٹ لیڈی آف دا عرب۔ انشاءاللہ اب جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا وہ ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے 35 سال کے، اور یہ آخری روایت ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے کی، اور اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گی نبوت والی زندگی، اور جو اگلا سیشن ہوگا اس میں ہماری سیرت کا پہلا حصہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اس حصے کا آخری سیرت کے اس حصے کا آخری انشاءاللہ وہ حصہ ہوگا جس میں کعبے کو تعمیر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نبوت جو ہے وہ آفیشیلی نبوت والے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو تمام باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات ہیں انشاءاللہ تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔